نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہم کر چکے ہیں الحمدللہ۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات مبارکہ کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے جو پرانی دنیا تھی، عہد قدیم کا جو عربوں کا پورا حدود عربہ تھا، محل وقوع تھا، اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب ہم عربوں کے محل وقوع کو دیکھیں گے، پرانی دنیا کو دیکھیں گے، پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آقا علیہ السلام کی زندگی و حیات مبارکہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پر جا کر ختم ہوتی ہے، تو پھر اس تاریخ کو ذہن نشین کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے پہلے جو عرب لوگ تھے، جو ان کے پاس پورا ایریا تھا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ، نارتھ کا جو پورا ان کا ایریا تھا، وہ اس کا ایک مختصر نقشہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ عربوں کے پاس جو پوری زمین تھی، خشکی کا ایریا بھی اور جو تری کا ایریا بھی، پانی کا بھی، ان کے پاس پورا جو حدود تھی ان کے پاس، مورخین نے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل اس کا اندازہ لگایا، جس کے اطراف میں تری تھی اور جس کا اندرونی جو حصہ تھا اس کے اندر خشکی تھی، صحرا تھا۔ اس لیے عرب کا جو لغوی معنی جو مورخین نے نکالا ہے وہ یہ ہے، عرب کا لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین، کہ جس میں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی اور پینے کا پانی حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ اب تو جدید دور ہے، بہت کچھ آ چکا ہے، بہت مشینریز ہیں، لیکن اس ٹائم پہ یہ بہت مشکل تھا، سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ اونٹوں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا، گھوڑوں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا تھا، بہت سے دن، بہت سی راتیں لگ جاتی تھی۔ تو جس کا مشرق کا ایریا ہے اس کو خلیج عربی کے نام سے کہا جاتا تھا، اس کا نام اس وقت یہ مشہور تھا، جس سے جنوبی عراق کا ایریا، اندر سے جنوبی عراق کا کافی دور تک جو ہے وہ ایریا پایا جاتا تھا، جس کے اوپر آج کل مملکت ایران زیر اثر ہے، اور اس کے اوپر والے ایریا میں ایران کا جو پورا ایریا موجود تھا، اور جو اس کی مغرب والی سائڈ تھی جسے بحر کلزم کہتے ہیں، بحر کلزم اس وقت اس کے بحر کلزم کہتے تھے، پھر وہ بحر احمر کے نام سے، آقا علیہ السلام کے زمانے سے بحر احمر کے نام سے مشہور تھا، اور آج کل اسے خلیج سوئز کہتے ہیں۔ اور اس کی اندرونی سائڈ پہ جو بڑے بڑے شہر ہیں، جو مشہور شہر ہیں، مکہ معظمہ، مدینہ المنورہ، جدہ ہے، طائف ہے، ینبو ہے، تبوک ہے، اس طرح چلتے آگے مصر کی طرف جاتے ہیں۔ اور جس کا شمال کا ایریا ہے، جسے بحر روم کے نام سے مشہور تھا، جہاں پہ روم قابض تھے، فارس قابض تھے، وہ جو ایریا تھا اس کے نزدیک وہ شام اس کے بالکل نزدیک ہے، جو شمالی عراق کا ایریا ہے، جو مشرق میں جنوبی عراق ہے اور شمال میں شمالی عراق کا تھوڑا سا حصہ اس میں موجود ہے، جس میں فلسطینی بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ بھی عربی بولتے تھے، عربی بولتے ہیں، اب بھی بولتے ہیں۔ اور جو فلسطین ہے وہاں پہ جو ہے قبلہ اول ہمارا تھا۔ اور پھر جو جنوب ہے جسے بحر عرب کے نام سے مشہور تھا، جو اصل میں بحر ہند کا جو ہے وہ علاقہ ہے، اسی کے ساتھ پر ہندوستان، چین، اور پھر یہ جو جتنا بھی ایریا تھا، اطراف میں سمندر تھے اور بیچ میں جو تھا وہ صحرا تھا، ریگستان تھا۔ اور اس لیے جو لوگ، جو باشندے یہاں کے موجود تھے، یہ عہد قدیم کی یعنی پرانی دنیا کے بڑے بڑے براعظم، جن کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نام لیا ہے، اسی کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے یہ بہت آزاد لوگ تھے، مختلف مذاہب کے لوگ تھے اس وقت، جیسے جیسے پیچھے پیچھے سے انبیاء کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء اسی سرزمین پر آئے،
اور آدم علیہ السلام بھی اسی زمین پر انہوں نے محنت کی، اور اسی سرزمین پہ سعودی عرب میں مکہ معظمہ سے جب حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جہاں پہ حج پڑھا جاتا ہے، میدان عرفات کے پاس ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں، وہاں پہ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا، ان کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی تھی۔ اور ہمارے رسول پاک علیہ السلام کی جو پیدائش وہ بھی مکہ معظمہ شہر کی ہی ہے، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تو یہ پورا میں نے محلے کو آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کیا ہے، تو اگر ہم اس کو انگلش میں دیکھیں اس کی پیمائش کو، تو یہ 1.5 ملین اسکوائر کلومیٹر کے حساب سے جو ہے وہ اس ٹائم بنتا تھا۔ پھر اس کے اندر جزیرے تھے، پھر اس کے ساتھ بحرین تھا، پھر قطر تھا جو سمندر کے ذریعے سے جا کے پھر آگے انہوں نے ابھی رستے بنا لیے، پھر دبئی نے اور یہ جو ہے UAE نے پوری اپنی ریاستیں بنا لی۔ اب تو خیر بہت بڑا ہو چکا ہے سسٹم، لیکن اس وقت جو تھا چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے، اور یہ جو بحر کلزم ہے، بحر کلزم کے ساتھ سے تھوڑا کراس کر کے حبشہ تھا جہاں پہ نجاشی حکمران تھا، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں عرب قوموں کا تذکرہ کریں گے مختصر سا، اور پھر ہم رسول پاک علیہ السلام کے قبیلے کے اوپر بات کریں گے، اور آقا علیہ السلام کی جو ہے کون سے قبیلے میں آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس کے اوپر پھر ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پورا ٹاپک ہے اس کو بآسانی ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک رسول پاک علیہ السلام کے حیات مبارکہ کو سمجھ کر اور ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔